اب ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، یہ جس طریقے سے آئی، اور ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے آئی، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب میں مختلف چینلز پہ یہ سنتا ہوں کہ جی ووٹ دے کے یہ حکومت بنائی گئی ہے اور عوام کی تائید اور حمایت سے اس حکومت کو وجود ملا ہے، اس کو یہ دوام بخشی گئی ہے. مجھے ہنسی آتی ہے. سب سے پہلے تو میرا اپنا کیس ہے جو آپ نے جولائی 2018 میں آپ کے چینل اور کچھ اور چینلز نے اٹھایا تھا. کہاں پہ مجھے تو آج تک انصاف نہیں ملا، اور یہاں تک انصاف ملنے کی بات ہے میں کس کے پاس جاؤں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ مجھے اپنی وہ جو ریٹ تھی، جو اپیل تھی، میں نے احتجاجاً چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ میں اس کا وڈرا کر رہا ہوں کہ مجھے ری کاؤنٹنگ کی اجازت مجھے نہیں مل رہی. اب وہ ایک لمبی داستان اور بن جائے گی. آپ نے اس حکومت کی نااہلی، اب میرے پاس تو اب نام ہی نہیں، میں کس طریقے سے ان کی کارکردگی پہ 1.5 سال ہو چکا ہے، کس طریقے سے میں اس پہ بات کروں. بات یہ ہے کہ یہ ایک یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے وزیر اعظم کی تقریر کے بارے میں بات کہی ہے، میں اس کو اس طریقے سے میں ایکویٹ کروں گا کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں یہ ایک سیلف ڈیفیٹسٹ ٹینڈنسی کے تحت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے، بس یہ ایک اندھیری چل پڑی. اندھیری کو روکنے کے لیے آپ نے فوری طور پہ کیا کیا جی کہ 10 ارب روپے کی ایک سبسڈی دے دو. 400 ارب روپیہ کا ابھی آپ پاکستان کے عوام پہ ایک نان ٹیکس ریونیو کے مد میں ایک نیا بم آپ ڈھانے والے ہیں. 400 ارب روپے کا جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، اور 10 ارب روپے کا یوٹیلیٹی سٹورز میں جناب وہ ایک چھوٹی سی اپنا ان کو عوام کو ریلیف نام کی کوئی چیز دے دو جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ جو میڈیا ہے، آپ نے اپنے آغاز میں یہ بات کہی، عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو بنانے میں سب سے بڑا کردار دو قوتوں کا ہے. میں ان کو قوت کہوں گا. ایک میڈیا جو کہ 4th پلر آف اے اسٹیٹ ہے، اور اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا. ڈاکٹر صاحب، ان دو یہ جو حقیقتیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو اس طریقے سے بلڈ اپ کیا 2014 2015 2016 2017 میں. آج اسی کے تحت جن عوامل کی بنیاد پر یہ آج اس پوزیشن میں آئے کہ حکومت بنانے کے لائق ہوئے، آج اسی کو کاٹنے کے در پہ ہیں. کہتے ہیں کہ جی ہمیں میڈیا دیکھنا بند کر دو. کل تک تو عمران خان صاحب مختلف اینکرز کو کہتے تھے کہ تم ہیرو ہو، تم پاکستان کے عوام کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ کی حیثیت رکھتے ہو. سوشل میڈیا پہ انہوں نے جس طریقے سے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، آج کہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی دیکھنا بند کر دو. اور ابھی مزے کا خیز بات ڈاکٹر صاحب، کس بات مجھے ہنسی آتی ہے، آج سوشل میڈیا پہ قدغن لگانے کے لیے انہوں نے قوانین بنا لی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کہاں ان کے دماغوں میں مسئلہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، کیا آج کے اس دور میں جب آپ 5th جنریشن وارفیئر کی بات بھی کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آپ یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، گوگل پہ، آپ ان چیزوں پہ یا یوٹیوب پہ آپ قدم لگا سکتے ہیں. یہ ملٹی ٹریلین ڈالر کمپنیز ہیں. ان کے جو سالانہ آمدنیاں ہیں وہ پاکستان کی جو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ان کی آمدنیز ہیں. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس وہ کنویں، وہ مینڈک والی بات نہیں کہ کنویں کا مینڈک کہ ہم ان کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک ذہنی ایشو ہے، ایک ذہنی مسئلہ ہے. اب اس سے زیادہ میں کس طریقے سے بیان کروں. آپ نے انکمپٹنس کا
اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. مکمل طور پہ ناکامی ان کی انکمپیٹنس، ان کی نااہلی کی ہے. یہ اس قابل ہی نہیں ہے